الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ یا جل شانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ میں ہم سب کی طرف سے آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ، ازواج مطہرات اور بالخصوص سید الشہداء کاشف الکربات وسد اللہ واسد الرسول حضرت سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پاک میں اور حضرت مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بھی نسبت ہے، ان کی بھی خدمت میں، اور جتنے حضرات تشریف فرمائے سب کے آباء و اجداد اور اس آگر کی آباء و اجداد اور ہم سب کے آپ کے والدین بھی، آپ کے آباء و اجداد سارے جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کیا، ہر ایک اس فرد کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے اور ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم اپنے پیارے بندوں کے صدقے فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، احسن الخالقین، ارحم الراحمین، خیر الرازقین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اشجع الاشجعین، اکرم الاکرمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الاولین والآخرین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود شریف سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ جل شانہ و جل مجدہ کے لیے محامد اور محاسن تعریفیں جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مقام قرب سے نواز دیتا ہے۔ ہادی حقیقی وہی ہے اور مضل حقیقی بھی وہی ہے۔ اس نے صفت ہدایت کے لیے اپنے محبوب کو نامینیٹ کیا اور محبوب کے صدقے سے محبوبوں کو نامینیٹ کیا، اور دلالت کی صفت کے لیے ابلیس ملعون کا چناؤ ہے اور شیاطین کا۔ اللہ سبحانہ جل وعلا کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی مہربانی سے ہم سارے یہاں مجتمع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دوسری بات نہیں کہ اللہ سبحانہ جل وعلا نے ہمیں اپنے ایک محبوب ترین بندے کے ذکر سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ فضل ہے سارا ذات حق تعالی سبحانہ ہوگا۔ اور درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر، ان پر درود ہو جن کی یاد یاد خدا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔
اور جن کی محبت عین اللہ سبحانہ کی محبت ہے، یعنی جن سے محبت ملنے کے بعد پھر کوئی اور مرحلہ نہیں بچتا جس سے گزر کر خدا سے محبت ہو۔ حضور ہی کی محبت اسی مرحلے میں محبت خدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی اہل بیت ان پر سلام ہو، آپ کے اصحاب پر سلام ہو۔ آج کی نشست میں انتہائی عمدہ اور انتہائی پرمغز بامعنی منقبت بھی پیش ہو، اور مجھ سے قبل انتہائی جاندار گفتگو قبلہ حضرت چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ، آپ نے فرمائی علماء و زعماء اگرچہ بہت کثیر تعداد میں نہیں لیکن قیمتی موتی یہاں پر موجود ہیں اور عظیم ہستیاں یہاں موجود ہیں، سادات بھی یہاں موجود ہیں۔ خواجہ صاحب قبلہ آپ سبب بنے ہیں ظاہری طور پر، میں پہلے کہہ رہا ہوں حقیقت وہی ہے جو اللہ سبحانہ یہ آپ بناندہ ہے، ہو ہر پردے دے پیچھے آپ ہی ہے، ہو اللہ اکبر، یہ اصلی وچلی گل ہے۔ اللہ اکبر، آپ کرتے ہیں جہاں کا نام ہے، آپ کے ہاتھوں میں سارا کام ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر، یہ سبب وہی بناندہ ہے، بے شک بے شک بے شک، جتھے کچھ کرنا ہوئے اتھے پھر وہ بنا دیندہ ہے، سبب تے نہ کرنا ہوئے تو وہ اونج دے سبب بنا دیندہ ہے۔ آپ سبب بنے نسی تھے، سارے حاضر ہو گئے ہیں، اس وچ کوئی کلام نہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات اقرب الی الرسول ہیں، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی شک نہیں۔ بے شک، جڑیاں گلاں قبلہ چشتی صاحب نے فرمائیاں، میں تو شاہ صاحب اے مست صاحب من کیر کور کے لے آئے، اے بھی پردہ ہی نے پیچھے حضرت امیر حمزہ نے تو او بھی پردہ ہی نے پیچھے اور نے او بھی پردہ ہی نے ہے، وچ خدا دی ذات ہی ہے۔ بے شک، اللہ ہاں یہ حالی گلاں نے خوب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ آؤ جڑیاں گلاں تساں کیتیاں، وہ گلاں تساں کچھ انج دیاں کیتیاں، ذہن میرا کسی ہوری پاسے پھیر دیتا، ہن موضوع ایک اور دے دیتا، چلو وہ بھی کر دینا جڑی تساں کیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت اے حضور دیاں چاچیاں دی شان ہی وکھری ہے۔ وہ جناب ابی طالب نے حضور سے یہ عرض کی تھی، جناب ابی طالب نے یہ بات حضور سے عرض کی تھی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24-23-28 میں لکھا ہے اس روایت کو، کہ وہ جب ان کو فالج ہوا تھا نا تو سرکار ان کے گھر میں جلوہ گر ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ادعو اللہ این یشفینی، حبیب اپنے رب سے کہیں کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہنوتے تک کہ فرمایا اللہم ھذا امی، یہ تو وہ چاچا ہے نا جی جہدے ایمان دے بارے چ بھی گلاں ہوندیاں، تو امیر حمزہ تو وہ چاچا ہے جڑا اسد اللہ و اسد الرسول ہے۔ مسئلہ ہی کوئی نہیں جتھے دوجا۔ تو انہوں نے جدوں حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا، حضور تعارف کے کرا، اللہ نو تعارف دی لوڑ ہے؟ اللہ اکبر، بولو جنے منہ چوں ہوئے ہتے جے تے ہے جے زبان تو بولو تے جے اونج گونگے ہو تو رب چپ رہن واسطے بنایا ہے تمہارا۔ اونج جے کدے کوئی نہ بول رہا ہوئے تو وہ اللہ پاک پہلے ہی دی زبان لیندا ہی کہاں ہے بھئی یہ بند ہی رکھے زبان، تو جنہوں زبان دیتی سو وہ کوئی سبحان اللہ یا ماشاءاللہ بولے۔ کوئی سمجھ آئی یہ گل دی؟ بھئی حضور فرمان نہ بھئی اے مریض ہے، اللہم ھذا مریض، شفے اے ایک مریض ہے انہوں شفا دے۔ حضور پہ فرمان دے نا اللہم ھذا امی، اے اللہ اے میرا چاچا ہے۔ تے جڑے کتے دی طرح پونک دینا اہل بیت نو او غور کرن، حضور رب دی برگاہ وچ بھی اپنی نسبت پیش فرما رہے ہیں۔ نالے میرا چند تے میرا مکھن تے میرا بابو گالے ہے کہ اعمال جڑے نے نا اعمال بڑے ضروری نے۔ اے چاچا اور تسبیح پہ پڑھ دن بہت چنگی ہے، میری عادت ہے معاف کرنا، چاچا ماما آدم ہمیں سارے ہیں تو چاچے اور تسبیح پہ پڑھ بہت چنگی گل ہے،
پر تو آنے کے پتہ ہے قبول بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ نسبت وہ شے ہے جو ضائع نہیں ہوگی. بے شک کبھی نہیں. اور ہم سارے اہل سنت والجماعت ہیں. قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمایا. ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے, بے شک اعمال پر نہیں. اللہ اکبر. یہ میں غلط گل کرنا تو میں نے روکنا ضرور. اعمال پر نہیں, بے شک عقیدے پر بے ہے. شک. تو عقیدہ پہلے درست رکھو نا. پہ یہ حضور دے جڑے لگدے لاندے نے اے نہ کدے منن تے حضور بھی نہیں من دے. اللہ اکبر اللہ بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور بھی نہیں اچھا بولو نہیں نہیں من دے. یہ تو حضرت امیر حمزہ ہے, تو ہے ہی محبوب ترین چاچا نے حضور دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو بعد نے حضرت عباس تو چوکھی محبت حضرت امیر حمزہ نال ہے حضور نو, چوکھی محبت. تو حضرت عباس علیہ پاسے تک کہ خالی کچھ قریش دیا بندیاں انج کیتا, اللہ اکبر منہ انج بنایا. تو حضور علیہ السلام غاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا, اللہ اکبر. اور کلمہ پڑھتے تھے وہ. حضور کے چہرے پر غصہ غضب آیا. اے مفعول مطلق ہے جی, غضبن, پھر آگے شدید دن. اللہ اکبر. حضور دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا. اور حضور نے فرمایا سنو, ایک بندے دے دل وچ بھی ایمان ادوں تک نہیں وڑدا جب تک میرے قرابت داراں دا پیار نہیں وڑدا. سبحان اللہ. اساں کتھے زندگیاں گزارو پہ محبت کرو بھائیو, منڈ کے محبت کرو. فلانا یہ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے. اس دنیا میں پتہ نہیں کون کون کیا کہتا ہے, اللہ اکبر. خدا جانے کون کون کیا کیا کہتا ہے. انی محبت کرو ٹوٹ کے. اے جنا حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے حالت ذرا کن کھولے ہے, ذرا سارے دلاں والے کھولے ہے. حضور نے فرمایا قسم ہے او میں نے محمد نو میرے رب دی جے اگر ہندا اے میرے چاچے دا جگر چبایا جس ٹائم اگر ایک ذرہ اس جگر کا اس کے پیٹ میں چلا جاتا اللہ ادھر ہی اس پر دوزخ کو حرام کر لیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سارے متوجہ ہو. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ہندا نے ابھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضور پہ اے فرماندین پہ جے اگر جدوں نے میرے چاچے دا جگر چبایا جس ویلے اگر یہ ایک ذرہ اس کے پیٹ میں اتر جاتا, اے جڑی اس دلغابہ دا نام لیا, یہ روایت او دے وچ لکھی ہوئی ہے اے بات, اور امام ترمذی نے بھی اسے نقل کیا ہے. اگر جگر کے حصہ ایک ذرہ اتر جاتا اس پر دوزخ حرام ہو جاتی ہے. تو میں تبصرہ نہیں کرتا, گل بڑے دور نکل جائے گی. ایک ذرہ اور چباتے ہوئے اندر چلا جاتا. چبا محبت نہ رہی سی دے ہو جنے ہو جواب قاری صاحب, محبت نہ چبا رہی سی. تو جی محبت نال بھی نہیں چبا رہی تو جگر امیر حمزہ ادوں بھی مؤثر ہے. تو جڑا محبت نال نہ لیندا ہے اوتھے بدبختی کیڑی رہ جائے گی. ہاں آپ خود نتیجہ کڈ لاؤ بھائی. وہ غصے سے غصے میں, عداوت میں, دشمنی میں, تنفر میں, نفرت کرتے ہوئے, دل میں بغض محسوس کرتے ہوئے اور عداوت رب رسول سے رکھتے ہوئے جگر چبا رہی ہے. اور حضور فرما رہے ہیں اگر اس جگر کا ایک ذرہ گوشت کا, اس جگر کے گوشت کا ایک ذرہ اس کے بطن میں چلا جاتا تو تدخیل قطع ہوتے ہی تحریم اس پر ہو جاتی, دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی. تو اگر نفرت کرتے ہوئے بھی غلطی سے کسی کے بدن میں ایک ذرہ ان کے جگر کا چلا جائے تو دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے. تو محبت والوں کا عالم کیا ہوگا, جس کے کلیجے میں محبت ہوگی ان کی محبت ان کی محبت عین حضور کی محبت ہے. لمبیاں کہانیاں میں نے نہیں آندیاں, سیدھی سن لو. بندے دیو پترو جے نمازاں قبول کروانیاں نے تے جے روزے قبول کروانے نے تے جے صوفیت صافیت نو پار کروانا جے لگ جاؤ انہاں دیاں قدماں نال تے انہاں نو مضبوط سہارا سمجھو. اے اعلی حضرت بھی فیصلے کر گئے نا, اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. ہم نے تو عمر ساری کھیلوں میں گنوائی ہے. اپنے کبھی اپنے اوپر اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا, اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرنا, اور اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کرنا. تو اللہ مسئلہ صرف اتنا جائے, جنہوں حضور لب گئے انہوں اللہ لب گیا.
بس اتنی جی گل ہے جنوں حضور مل گئے انہاں نوں بہا دیو جی ہن شاہ جی تساں جڑے دینے ایک ہی باری مینوں دے دین پڑھ کے بھراوا تم مجھ کو لے آئے ہو ان کو پیسے لیتے ہو واہ واہ بلے 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 مست صاحب میں بھی چوکھا مست ہاں اے ہن تساں اپنی جیب چوں مینوں دے دینا جتنے دینے جے میں موڑ کے دیتے تے گل کرنا ہاں پھر ہاں تساں بہ جاؤ جی بہ جاؤ او چاچا جی بہ جاؤ قبول نے بہ جاؤ مینوں گلاں دو کر لین دیو دو گلاں کر لین دیو میں بہت کمزور بندہ ہاں میری نظر پیسیاں وچ ٹر جاندی ہے ہاں وہ میں کمزور بندہ پائی جی میری طاقت نہیں ہے میریاں گلاں دو چار سن لو جے کدے پلے بیٹھ جان اللہ او دا ہو جاندا جدا حضور ہون تے حضور پاک جے دے او دے ہوندے جدی اہل بیت ہوے اہل بیت دے معاملے وچ بڑی پائی جی غور و فکر نال گل کرنی پیندی ہے انج نہیں اعلی حضرت بریلوی انج کر کے ٹر کے گئے سن ایک سید دے بوئے تے قبلہ قاری صاحب ہینج کر کے ہینج راتی 3 بجے جی میری گل تے کونی جو یقین تے جا کے پڑھ لو کم از کم اعلی حضرت دی کتاباں پڑھ لو ایسے کر کے گئے ایسے چلتے ہوئے گئے تو کیڑے سید کول گئے جیڑا شارب الخمر تھا مانا تو آنا کو سارا پتہ ہے شارب الخمر دا راتی خواب تک لئی اعلی حضرت بریلوی نے پروگرام کرایا اے جس طرح تہاڈا پروگرام ہو رہا ہے تو برابر میں کچھ گھر چھوڑ کر اس سید کا گھر تھا اعلی حضرت بریلوی نے دعوت نہ دیتی انہوں پہ یہ شارب الخمر ہے سید تو رات آئی تو 3 بجے اعلی حضرت بریلوی سرکار نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے جانا سید الاولین والآخرین اکرم الاکرمین اشرف الاشرفین دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ایک لباس دھو رہے ہیں عرض کی تھی حضور ایک ہی ہے فرمایا میرے پتر دے کپڑے نے میں نے دیو میں تو ہاں فرمایا پتر میرا ہے تو ہاں گا بھی میں تو تم نے دن کو بلایا نہیں ہے اسے یہ اسی کے کپڑے ہیں رات کو اٹھ کے پھر گئے سویر نہیں ہون دیتی جنا وہ اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ حضرت اتھوں ہی تے اعلیٰ حضرت نے ہو بے شک رات میں سویر نہیں ہون دیتی راتی گئے حج کر کے گئے اور اتھے جا کے عرض کی تھی حضور شاہ صاحب باہر انہوں نے کہا بڑے مولوی صاحب انہوں نے کہا جاندہ سی بڑے مولوی صاحب بریلی میں انہوں نے کہا بڑے مولوی صاحب اس حالت میں آپ آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا میں اپنی فام کی خطا کی معافی مانگنے آیا ہوں اور میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو یہ گلاں کرن دا میرا تواڈے نال مطلب یہ ہے کہ اگر شارب الحمر حضرات بھی ہوں تو نسبت پہ ان کی بھی سرکار کریم نالے اعلیٰ حضرت بریلوی دی ایک اور گل ہے وہ تواڈے کم دی بھی بڑی ہے اے پیراں فقیراں والے چکراں چ بھی آؤ نا تساں تو پیراں دے معاملے چ بھی بڑی تانوں فائدہ دے گی اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو یہ فرمایا او تے دلی وچ کے کیڑے ہندوستان دے شہر وچ ایک مٹھائی دی دکان سی بندہ ایک ملفوظات شریف وچ واقعہ لکھیا ہے سامنے وہ بندہ ایک لنگدا سی انہیں کہا دے او مٹھائی میں تیری دکان پٹھی کر دے تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں دکان پٹھی کوئی نہیں ہوئی پھر دوسری باری انہیں کہا مٹھائی دے او میں تیری دکان پٹھی کر دیاں گا مڑ کوئی نہیں ہوئی تیجی باری ہے جی اس کے نہیں سی ایک صاحب دل وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا مٹھائی والے کو بھائی تو انہوں مٹھائی دے دے نہیں تو دکان پٹھی ہو جائے گی انہیں بیان فرمان والے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکزہ الشریف ومتعن اللہ تعالیٰ بفجوزہ ہی آپ دی ذات پاک غور و فکر نال گل کر دیں انج نہیں کر دے آپ ارشاد فرما دیں اس بندے نو پوچھیا سارے ہیں بھئی تو کمبل چنگا پلا کامبل ولی ہے تو اللہ دیا بندیا یہ گل پیا کر دیں بھئی دکان پٹھی ہو جائے گی تو نہ جان دیں انہوں یہ جڑا مٹھائی مانگ رہا ہے یہ جاہل بے شرع لفظ نوٹ کیے جائیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی ڈیئر بردرز جاہل بے شرع اس کے کہنے سے دکان الٹی ہو جائے گی تو سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس فقیر نے کہا سنو میں دے نال ہینج کر کے میں دے دل ال تکیا ہے ایک خالی تھا نہیں تو پہلی باری دکان پٹھی ہوئے میں پھر دوسری باری دے پیر ال تکیا ہے وہ بھی خالی پھر میں نے اس کے دادا پیر کی طرف دیکھا وہ کامل تھا اور کمر کس کے کھڑا تھا اور اس انتظار میں تھا کب اس کے منہ سے نکلے تو میں دکان الٹی کر دوں او بیلیا اگر جاہل بے شرع خالی پیر کا مرید ہو
نسبت ضرور ہو تو دادا پیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. تو تو جے کدے حضور دی اہل بیت دی محفل سجا میں حضرت سیدنا سید الشہداء دی تو کیوں نہ سرکار تیری پشت کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائے. اور اس واقعے وچ تساں لفظاں تے غور کرو نا, جاہل بے شرع, تو او دے پیچھے دادا پیر کھلوتے اسی اعلی حضرت اس گل نو بیان پہ کر دین تے زور پہ دین دین. جاہل بے شرع. پھر مولوی صاحبان میرے بھرا غور کر لو, جاہل بے شرع. اور جاہل بے شرع ہونا اور گل ہے, نسبت نال لگیا ہونا اور گل ہے. او من لیا اساں نکھٹو ہاں یارو, من لیا اساں کنگلے ہاں, نکھٹو ہاں, نکمے ہاں, پر تساں جس دنیا وچ وقت پہ گزار دے ہو تو میں اساں فروٹ لین جاندے ہاں, کیلا لین جاندے ہاں تے چھلکا نال ہی نہیں ہوندا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اچھا بولو. مالٹا لین جاندے ہو چھلکا نال ہی نہیں ہوندا. بولو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. تے جدوں وہ ترکڑی دے تلدا ہے تے کلا تلدا ہے نال چھلکا بھی تلدا ہے. تے وہ پوچھنا اس ویلے جدوں فروٹ لیندے ہو نا, انہوں پوچھنا ہے اس شاپ کیپر سے کہ بھائی یہ بتلا کہ اے اندر ڈلیاں کتنے دیاں نے خربوزے دیاں, تے گودا کتنے دا ہے, تے باہروں چھلکا کتنے دا ہے. اللہ اے وہ نہیں دسے گا, وہ کہے گا اتنے لمے کما چ مینوں نہ پا, 80 روپیہ کلو ہی لینا ہی تے لے آتی تے جا. اللہ اکبر. او بیلیا ہم چھلکا ہی صحیح, او بیلیا ہم نکھٹو ہی صحیح. ذکر ان کا سجائے بیٹھے ہیں, قیامت کے دن جدھر وہ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. عشق والے بنو, محبت والے بنو. یہاں حضور سیدی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکز الکریم, آپ کا ذکر ہے ہوا. حضرت سیدنا امیر الشہداء کا ذکر ہے, وہ نری مغفرت ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ, امام فاسی اور علامہ شیخ شہاب الدین خواجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بندے تو ہو گئے ناراض. بندہ کون صحابہ بچوں سی کوئی, سرکار پاک کسی خفا ہو جاندے سن کسی گل تے نا, تے آپ دی اکثر جدوں آپ غصے وچ ہوندے سن اے رگ بھی آپ دی پھڑکدی سی ایتھے دو آنکھاں دے درمیان نا ابروؤں دے. تو جناب غصے ہو گئے, جناب نے فرمایا جاؤ, تمہیں میں نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا, پھر کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا حضور کوتاہی ہوگی معاف فرما دیو. آپ نے بہرحال اعراض فرمایا, وہ سدھے گئے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دی قبر عطر تے حاضر ہوئے اور اتھے جا کے انہاں سلام عرض کیتا. تو انہاں آگیا آپ کریم ہو تے حضور غریب نواز دی بارگاہ وچ نا میری سفارش کرو. اتوں پتہ لگا صحابہ دا عقیدہ کی سی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتوں اندازہ فرما لا. اے سانو دو نا کنچڑیاں والے گمراہ کیتا ہے, جن کو یہ بھی نہیں پتہ استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بس یہ کرتے ہیں حضور کو نہیں پتہ, فلانا نہیں پتہ. چلو چھڈو اس بحث نو, جاؤ ہی نہ ادھر, پکے ہو جاؤ, سچے ہو جاؤ تو منو انج جی انہاں منیا ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, وہ گئے, انہاں عرض کی تھی, سفارش پیش کی تھی, مڑ کے آئے, مڑ کے اجے مسجد بوئے تے سن. سرکار کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے, کبھی ایسے نہیں کیا آپ نے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو چوم کر فرمایا اب آخر تو نے میرے چچا سے سفارش کرا ہی دی ہے. اے میرے بھائیو, اے میرے دوستو, اے میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ بارگاہ ہی بڑی ہے, بڑی بارگاہ ہے. محبت کرو بھائی جی, انی محبت کرو. انہاں نال نسبت ہی حضور دی ایسی ہے, توبہ 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 توبہ. نسبت ہی بڑی گل ہے, نسبت ہی مضبوط ہے, مضبوط نسبت. سرکار کی تو پتہ ہے سرکار کسی نال نفرت نہیں فرماندے سن, نہ فرمائی, لیکن اس باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا واشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرمایا میرے سامنے نہ آویں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سامنے میرے نہ آنا, ہٹ جا. اور جس طرح حضور غریب نواز ارشاد فرما رہے سن حدیث شریف, یہ ماتم کروایا حضور نے حضرت امیر حمزہ کے شہادت پر, یاد رکھنا. اللہ اکبر, اللہ. حضور ماتم حرام ہے, ماتم کیے اور اس سے بعد ممنوع ہے, لیکن جدوں اتوں تشریف لے آئے واپس, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہیں مدینے میں رونے والیاں, کوئی نہیں رہی جو میرے چچا پر ماتم کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور سرکار کریم نے جس ٹائم حضرت واچی نے وہ گلاں کی تھیں نا, تو حضور علیہ السلام کے پاس چادر مبارک تھی, آپ نے اپنی آنکھوں پر رکھ لی اور روئے, اور آپ نے صرف اتنا جملہ فرمایا آج کے بعد تم میرے سامنے نہیں آنا, کہ تم جب سامنے آؤ گے مجھے میرا محبوب ترین چچا یاد آ جاتا ہے. نسبتاں بڑا اثر رکھ دیاں. اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل لکھی ہے, بھئی حضور فرمایا بھئی کنت دخلت فی الجنہ لزید وابن رواحہ, میں زید اور ابن رواحہ کے لیے جنت میں داخل ہو گیا, میں نے دیکھا وہ دونوں اڑ رہے تھے. لے جعفر, حضرت جعفر طیار تھے, وہ اپنا ابن رواحہ, یہ دونوں اڑ دے پہ سن.
حضور فرماندے نے جعفر جڑا سی نا وہ اتنے سی تے ذرا اگے سی، اے مولا علی دے بھرا نے نا جعفر، وہ اگے سن تے اتنے بھی سن. اے ادھر میرے ال تکو، اے انج انج، اے ہاتھ اتنے بھی ہے اگے بھی ہے. تو حضرت جعفر کیا تھے؟ اوپر بھی تھے اور تو ابن رواحہ پیچھے بھی تھے اور نیچے بھی تھے. صحابیت میں دونوں برابر ہیں، ذہن میں رکھنا. حضور فرماندے نے میں پوچھا جبریل نو، اور حدیث شریف نقل کی تھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے. پھر سن لو میرے پراؤ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل سے کہ ان کی نمازیں بھی ایک جیسی ہیں اور ایک ہی جہاد میں یہ شہید ہوئے ہیں دونوں، اور ایک جیسے ان کے اعمال ہیں، یہ جعفر آگے کیوں ہیں اور اوپر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ ابن رواحہ پیچھے کیوں ہیں اور نیچے کیوں ہیں؟ یہ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سیاں نو پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ یہ مطلب نہیں اے جس طرح سرکار پاک حضرت قبلہ چشتی جی حضور غریب نوازاں بیان کیتا، اور میں بھی عرض کیتا کہ حضرت امیر حمزہ کے شہادت پر حضور پاک نے اتنا روتے رہے اور آپ نے فرمایا پہ اس طرح میرا شیر چچا چلا گیا. یہ صرف اس واسطے کہ مینوں تو توانوں ہی نہ دی اہمیت دا پتہ لگے، وگرنہ رب نے حضور کو یہ اختیار دیا ہے حضور چاچے تو چچا اٹھ کے کھلو جاندہ. بے شک. اللہ اکبر. اللہ بے شک. اے میں تمہیں قسم چاہ کے آدھا ہوں. بے شک. اس کی مسئلہ موجود ہے حدیث میں کہ ایک صحابی جو تھے وہ آئے اور ان کا جوان بیٹا شہید ہو گیا اور وہ ایک ہفتے تک گھر میں بیٹھے رہے، اور حضور نے فرمایا جاؤ دوسرے صحابی کو پکڑ کے لے آؤ اس کو. کیوں نہیں آ رہا؟ کہ انہوں نے غم بہت زیادہ ہو گیا حضور اپنے جوان بیٹے دا. فرمایا لاؤ اس کو میں اس سے ایک بات کروں. جب لائے گئے وہ حضور نے فرمایا سن تیرے بیٹے کا مقام میں تجھے بتاؤں، اس وقت اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، اور رہ گئی بات یہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب اسے پھر دنیا میں بلایا جائے ابھی چل میرے ساتھ، ابھی اسی وقت چل میرے ساتھ، میں قبر میں سے تیرا بیٹا اٹھا کر تیرے ساتھ لے جاتا ہوں. یہ روایات موجود نے، یہ اپنے کولوں میں کہانی نہیں سنا رہے ہیں. میرے کلیجے دے ٹکڑے مطالعہ وسیع ہوئے تو تمہارے ساریاں چیزاں لب جا سن. یہ اہمیت بیان ہوندی ہے، اہمیت. یہ نہیں کہ حضور نو پتہ نہیں پہ ہن تو جبریل دس پہ یہ مسئلہ کنجدا ہے، حضور نو سارا پتہ ہے، لیکن حضور نے یہ اہمیت واضح کرنی ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل سے کہ بتا تو صحیح ان کے اعمال جب ایک طرح کے ہیں تو یہ اوپر کیوں ہیں اور آگے کیوں ہیں؟ کون؟ جعفر. تو قال جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسبت کا. یہ نسبت جیڑی ہے نا، جیڑی سید الشہداء حضور غریب نوازاں نو حاصل ہے، اس نسبت دی بنا تے آپ نو مقام طرف و نصیب ہے، اور آپ دے مقام تک ساڑی عقل دی رسائی وسائی نہیں. میں تو انداز دیتا ہے کوئی حضور پاک تو وہ جناب ابی طالب دے کول تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اتھے جا کے جناب انہوں نے فالج پہ اعلیٰ حضرت بریلوی یہ بات لکھی، اور اے حضرت صاحب دے مطلب دی گل ہے خواجہ صاحب دے، چونکہ ذرا عبادت الوجودی ذہن دے بندے، تو میں اس واسطے عرض کرنے لگا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ھذا امی، اللہم ھذا امی، اے میرا چاچا ہے اس کو شفا دے. تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں، میں نے تو کیا ہے کہ وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے اور ان کا انگوٹھا بھی نہیں ہلتا تھا، پورے جسم پر فالج تھا حضرت ابی طالب کے، اور انگوٹھا بھی نہیں ہلتا، اور جیسے ہی حضور نے فرمایا یا اللہ اے میرا چاچا ہے انہوں شفا دے. سمجھ آئیے کہ کونی میرے پراؤ؟ ہاں اے لفظ لکھنے تھے میرے حال تک ہے، جمپ مارا حضرت ابو طالب نے ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایسے اپنے پیروں کو ہلایا، ہاتھوں کو ہلایا، پہ انگوٹھا بھی نہیں سی ہلدا. یہ کی ہوا ہے؟ تو یہ ایسے کر کے ہلا کے دے کر پتہ ہے کیا بولا حضور سے؟ تو ہاں اے اللہ کے محبوب سن، دنیا یہ کہتی ہے، آجا جی ذرا توجہ کرے ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ تو رب کو مانتا ہے، لیکن تیرا چچا تو یہ کہتا ہے رب تجھے مانتا ہے. کر لو گلا. اللہ اکبر. اللہ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ نسبت ہی ان کو ایسی ہے، اور اللہ سبحانہ تک پہنچنا ہے، بس حضور تک پہنچو، حضور تک پہنچو، حضور تک پہنچو.
اللہ سے محبت کرنی ہے حضور سے محبت کرو اور جیڑا تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی عطا ہو جائے. اجے بھی میں تھوڑا جا پھیر کے ترجمہ کیتا ہے سدھی وہ گل کراں سدھی کر دے. ہاں تو ہے عاشق ہونا تو مفتی صاحب ذوالفقار صاحب بھی تشریف فرمان تے حضرت مفتی صاحب بھی تو لازم ہے آپ پر حالی میری گلاں سن کے ہوں نہیں کرنی کر جا کے فتاوا تکنا ہے. جے اتھے نہ نکلے تو ہن میری وڈ دینا جے نکل آوے پھر میرے کول نہیں آنے دی لوڑ سدھا مدینے پھر مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر بس مدینے کی طرف دیکھ. وہ جڑیاں گلاں باوے نہ لکھیاں وہ انہیں وہ نہ کہا چاچے نے اگوں کہا ہے حضرت ابو طالب نے دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے میں تو کہتا ہوں رب تیری اطاعت کرتا ہے. تو اگلا جملہ بھی ہن سن لو دل وڈے رکھنا ذرا لکھنے والے اعلیٰ حضرت بریلوی نے اگوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اور اب وہابی غور کرے. اللہ اکبر. اب وہابی غور کرے کہ حضور نے اس پر غصہ نہیں فرمایا او چاچا چپ کر جا کے کہہ دیتا ہی بلکہ حضور نے آگے ایک اور جملہ فرما دیا جو چاچے دے جملے تو بھی آگے ہے. انہاں کہا کہ دنیا کہتی ہے رب تیری اطاعت کرتا ہے تو رب کی کرتا ہے میں تو کہتا ہوں رب تیری کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا چاچا تائیں تے میں تینوں کہنا تو بھی میری اطاعت کر رب تیری بھی کرے گا. اے مسلمان بھائیو اے غور فرما رہو اللہ سبحانہ جل والا جس طرح اعلیٰ بریلوی دا کلام مبارک پڑھیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کے ہو جاؤ اور حضور دی ہر نسبت دا احترام کرو. سیدنا صدیق اکبر پر ہماری جان قربان سیدنا عمر فاروق پاک پر ہماری جان قربان سیدنا عثمان غنی پاک پر ہماری جان قربان سیدنا مولا علی پر ہماری جان قربان. لیکن آج جن کی بارگاہ میں ہم سلامی پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر ان کی شان بھی وراء الورا ہے. ہم جن یاروں پر جان قربان کر رہے ہیں وہ یار امیر حمزہ پر قربان ہو رہے ہیں. خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرماتے ہیں چچا تجھ پر چچا میری ماں قربان ہو جائے. یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں اور واللہ حضور علیہ السلام نے وہ محبت ان سے فرمائی قیامت کے دن کے بارے میں جیسے میرے آقا نے حضور نے غریب نوازاں فرمایا ہے حدیث شریفاں تو انہوں سنائیاں پہ قیامت دا دڑا ہیں جو سی وہ جو ایک انہ دیاں جتیاں دی خاک دا صدقہ میں بھی ایک روایت پڑھی وہ میں بھی سنا دیندہ ہوں کہ حضور فرماتے ہیں دن قیامت کا آئے گا اور ایک شخص آگے آگے چلے گا ساری امتوں کے علماء اس کے پیچھے ہوں اس کے چہرے سے نور چھن چھن کر نکلتا ہوگا اس کا روب اور ہیبت معاشر والوں پر قائم ہو جائے گی اور اس نے اس رنگ کا جھبا اور دستار پہنی ہوگی. عرض کیا گیا حضور ایڈیاں شانہ والا جنا کون ہے؟ فرمایا ہوا ہمی وہ میرا چچا امیر حمزہ ہے. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو محبت عطا فرمائے. علیہ جلیہ نہیں اتھے ہی بیٹھا رہے اٹھ پتر عرفان بابا ننگا مست راضی ہو دل سے بولو ابھی پکی بات ہے پھر آئی لو یو باجا بائے بائے السلام. اے لنگر اس تو وڈا کیڑا سی او تولیا میرا نہ قابو کر لینا اے مینوں دے دینا ہے بڑی قیمتی چیز ہے بڑی مہربانی.